اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادت کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ ان حضرت صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدے میں اونٹ کی اوجری گوبر بری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئی اور پشت رسالت سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی اور کپڑے پہنانے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ ابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگی و مصائب میں گزرا۔ مدراج نبوت میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کو جب کہ وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسے دیتے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں؟ جب میں معراج پر گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب ختیجہ الاکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لامت سے جناب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمہ داری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہیں کوئی دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پسماندہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور ختیجہ 10 رمضان 10 62 کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کا مقبرہ حجون میں دفن کیا گیا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بوڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے
اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب کہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان دے دی تھی، اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کوفہ خانہ زاد خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ ہو رہی، یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لغت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، اس کے بعد شادی ہوگی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرد عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تو سرور کائنات نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جہیز دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے: 1 قیمتی قمیض 7 درہم، 1 مکھنا، 1 سیاہ کمبل، 1 بستر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کا لگن، 1 مشق، لکڑی کا بادیہ، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا 1 برتن، 2 مٹی کے آب بخورے، 1 مٹی کی سراخی، چمڑے کا فرش، 1 سفید چادر، 1 لوٹا۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلی درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے اسی پر اکتفا فرمایا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ ایک شب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی، سلیمان سار باندھ تھے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناکے کے آگے آگے تھے۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 برتن میں پانی منگوایا اور کچھ دعائیں دم کی، اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا، اور بارگاہ حدیث میں عرض کی کہ بار الہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور 11 اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ تذکرات الخواص سبت ابن جوزی کے صفحہ نمبر 325 میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ تابقہ نسوانی کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کتنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق
سیدہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزار گوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ علامہ بہائی کا جامعہ عباسی صفحہ نمبر 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکم شعبان 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئی اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئی اور ان حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازا زواجہ حضرت جعفر تیار اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا۔ اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازا رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدنا نے سجدے ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے رسول کے دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے، پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی کہ حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، آپ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولاد و سادات کو سلام کرتی ہوں۔
جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنابر روایت مشہورہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازوئے فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد اور اپنے ازواج سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بحار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپیٹی ہوئی اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ موضوعات القربہ صفحہ نمبر 129 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور کھودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش متاخر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب منتہی الاعمال شیخ عباسی قیمی صفحہ نمبر 139 میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل المطامہ میں ہے کہ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئی۔ مناقط ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کیف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال کی تھی۔